يا رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، مجلسوں کی زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہے، لہذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ کیا ہیں جو بے حد ہیں لوث، تم تو ہو غیث اور غوث، چھینٹے میں ہوگا بھلا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، پچھلے بیان میں عورتوں پر شفقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہم نے بڑی بی کا درود پاک پیش کرنے والا واقعہ سنا تھا۔ آج کے بیان میں عورتوں پر شفقت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحت ایک بہت ہی خوبصورت دلوں کو چھو لینے والا واقعہ انشاءاللہ العزیز سننے کی سعادت حاصل کریں گے، تو اسے پوری محبت سے دل جمعی کے ساتھ سننے کی آپ بھی کوشش فرمائیے۔ حضرت مولانا ملا واعظ الکاشفی الہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور تصنیف معارج النبوہ میں ایک نہایت خوبصورت واقعہ نقل فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ اللہ پاک کے حبیب صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سفر معراج سے واپسی کے بعد کا ہے۔ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک لونڈی کمر پر آٹے کا تھیلا اٹھائے روتی جا رہی ہے۔ آپ کیونکہ رحمت عالم ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو گوارا نہ ہوتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ امت کی تکلیف پر آپ کو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے جب دیکھا کہ وہ وزن اٹھائے آہستہ آہستہ قدموں سے روتی جا رہی ہے، تو آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور قریب جا کر پوچھا، کیا معاملہ ہے، کیوں روتی جا رہی ہو؟ اس نے عرض کیا کہ میں فلاں عیسائی کی لونڈی ہوں، صبح اس نے مجھے چکی پر آٹا پیسنے کے لیے بھیج دیا، حالانکہ میں بیمار ہوں، اور اب مجھے دیر بھی ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا مجھے ڈر ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں تو مجھے تکلیف دے گا۔ جب اس کی یہ مختصر سی بات آپ نے سنی تو جان عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہاری سفارش کروں گا، یہ آٹے کا تھیلا تم مجھے دے دو تاکہ میں اسے اٹھا لوں۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک کمر پر وہ تھیلا اٹھا کر رکھ لیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پیچھے پیچھے اس لونڈی نے بھی چلنا شروع کر دیا، لیکن اس کو محسوس ہوا کہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیز تیز چل رہے ہیں، تو اس نے عرض کیا کہ آپ تیز چلتے ہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، نہ ہی مجھ میں چلنے کی طاقت ہے۔ ظاہر ہے وہ بیمار تھی، بخار میں تپ رہی تھی اور تھک کے چور تھی، اب اسے چلنے میں ظاہر ہے وہ طاقت میسر نہ تھی اس وقت، چنانچہ اس نے اپنی کمزوری کا اظہار کر دیا۔
اب اس پر ہمارے پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میری چادر کا کونا پکڑ لو تاکہ میں تمہاری رفتار کے مطابق چلوں۔ اللہ اکبر، کتنا مطلب خیال آپ نے فرمایا اس کا۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہمارے آپ کے معمولات پہ بھی غور کر لیں۔ کسی کو کوئی کام کہیں اور وہ تھوڑی سی تاخیر کر دے، سستی سے کرے، تو کس طرح برہمی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر وہ آہستہ آہستہ آ رہا ہو تو کس طرح زور سے دور سے چلاتے ہیں، کیا مردار کی طرح چلا آ رہا ہے، جہاں پیروں میں جان نہیں ہے کیا؟ تو دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر مہربانی فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی کام لینے میں مصروف ہو یا کسی کو کوئی کام دیا ہو، تو اگر واقعی میں اسے کوئی مجبوری ہے، کمزوری ہے، عمر کا تقاضا ہے، تو ہمیں بھی اس کا خیال کرتے ہوئے تخفیف کرنی چاہیے، نہ کہ اس پر برس پڑے، اس کو ماریں پیٹیں۔ ہاں ایسا بھی ہے، بہت سے لوگ ناجائز مار پیٹ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تمہارا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور آج کل تو دور کتنا نازک ہے، گالی گلوچ پہلے، بات بعد میں کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا کہ میری چادر کا کونا پکڑ لو تاکہ میں تمہاری رفتار کے مطابق چلوں، اور اس نے ایسا ہی کیا، اور چلتے چلتے جب اس کوچہ میں پہنچے جہاں اس عیسائی کا گھر تھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس عیسائی کے دروازے پر دستک دی، یعنی دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب وہ عیسائی باہر آیا۔ جب اس کی نظر اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر نور پر پہنچی، تو اس نے حیرت سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی پہلے آپ کو اس محلے میں نہیں دیکھا، آپ یہاں کس مقصد کے تحت تشریف لائیں؟ تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس تمہاری اس لونڈی کی سفارش لے کر آیا ہوں، اور اس لونڈی کے ڈر اور خوف کا سارا واقعہ، سارا قصہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ تو اب اس عیسائی نے کیا کہا، سنیے غور سے۔ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رات آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے؟ تو صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مگر تم نے کیسے جانا، یعنی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ذرا یہاں ٹھہریے۔ وہ اندر گیا اور پھر اپنی قوم کے لوگوں کو اور قبیلے والوں کو اس نے جمع کیا، اور اپنے ہاتھ میں توریت شریف بھی لے کر حاضر ہوا۔ اب اس نے اسے کھولا اور کہا کہ یہ دیکھیے، توریت شریف میں آپ کی تعریف میں نے یہ پڑھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ جس رات آپ کا معراج ہوگی، اس کی اگلی صبح کو ایک لونڈی کا آٹے کا تھیلا اپنی پشت کی مہر نبوت پر رکھے ایک نصرانی یعنی عیسائی کے دروازے پر آئیں گے۔ تو اب مجھے یقین ہو گیا ہے، یعنی آپ واقعی میں سچے نبی ہیں، اور آپ کے جو یہ واقعہ معراج تھا آپ نے بھی تصدیق فرمائی، اور یہ کتاب بھی تصدیق فرما رہی ہے، اور وہ نصرانی بھی یقیناً میں ہی ہوں۔ تو اب دیر کس بات کی، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا کر اپنے دین یعنی اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ خود تو مسلمان ہوا ہی، لیکن دیکھیے کہ ساتھ ہی اپنی قوم اور قبیلے کے افراد کو بھی اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے بھی قبول کرتے ہوئے اسلام میں وہ سب داخل ہو گئے، یعنی سب نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی اور اس حسن اخلاق کی بلندیوں کو دیکھیے کہ کیسا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نتیجہ ظاہر فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اخلاق محمدی کے قربان جائیے کہ آپ کی عاجزی اور سادگی کی برکت سے ان سب کو دولت ایمان نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ خلق تمہاری جمیل، خلق تمہارا جلیل، خلق تمہاری گدا، تم پہ کروڑوں درود۔
ایک اور عاشق رسول نے اپنے ایک نعتیہ کلام میں کچھ یوں عرض کیا کہ ہر شخص اپنا سیرت و کردار دیکھ لے، آئینہ بن کے سب کے مقابل حضور ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کے کیا کہنے، اپنے تو اپنے، غیروں کا بھی کس قدر خیال رکھنے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ذاتی عمل مبارک سے کس طرح ہمیں درس دیا کہ اپنا ہو یا غیر ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر اس کو ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، لوگوں کی مدد کرنے والوں میں شامل ہو گئے، اپنی زندگی کا ایک یہ قرینہ بنا لیا، تو انشاءاللہ تعالی بروز قیامت، بلکہ اس سے پہلے قبر میں، اس سے پہلے ہی بلکہ موت کے وقت، ہمیں یقیناً انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے حصہ ملے گا، آسانیاں ملیں گی، اور بروز قیامت اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ حاصل کرتے ہوئے جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے۔ تو آج فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، تو وہ تمام ظالمین اور ان کے حمایت کرنے والے آئیں اور بتائیں کہ انسانیت کس شے کا نام ہے۔ ہمارا دین یعنی پیارا دین اسلام ہی اصل انسانیت کا سبق پڑھانے والا ہے، بلکہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی عمل اور اعلیٰ ترین حسن اخلاق سے انسانیت اور انسان سے پیار اور محبت کا جو ڈھنگ پوری دنیا کو سکھایا، سارا عالم اس کی مثال قیامت تک پیش نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ دوسری طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی ایسے دنیا پرست اور اپنی نام و نمود اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے چہرے پر چاہے ان کے لمبی داڑھی ہو، جبہ ہو، دستار ہو، ٹوپی ہو سر پہ، لمبے کرتے ہوں، شلواریں ہوں، اور وہ ٹخنوں سے آدھی پنڈلی تک بھی ہو، تو اور وہ نعرہ کیا لگاتے نظر آتے ہیں؟ اب تو یہ بھی نعرہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ تو کیا ان کو یہ کہتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا، یا اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں شرماتے کہ یہ کہہ دیں کہ اسلام میرا مذہب ہے؟ بھائی انسانیت اگر سیکھنی ہے تو اسلام نے تو انسان کو انسان بنایا، اس سے پہلے جو انسانیت کا حال تھا وہ ساری دنیا پر آیا ہے، تو انسان کو انسانیت کی طرف لانے والا دین بھی دین اسلام ہی ہے۔ لیکن آج اسلام کا نام لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ میرا مذہب انسانیت ہے۔ بتائیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل و شعور عطا فرمائے۔ تو للہ اپنی دنیا میں نام اور مال کمانے کی دھن کی فکر میں ہی زندگی گزارنے کے بجائے اپنی آخرت کو بچانے کی فکر بھی کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی آخرت خطرے میں پڑ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو غیروں کے پیچھے چل چل کر، ان کے نقش قدم پر چل چل کر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اخلاق محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔